السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا اپنی ذات کے حوالے سے۔ جب اکیلا ہوتا ہوں، رات کی خاموشی میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، لرزتے دل، کانپتی روح کے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میری سانسیں بند ہو چکی ہیں، میرا جسم بے حرکت ہے، میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ ایک سفید کفن میں لپٹا، مٹی کے نیچے قبر کی تاریکی میں اکیلا پڑا ہوں۔ کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، صرف خاموشی، تنہائی اور اوپر سے مٹی کا بوجھ۔ قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ میرا مال، نہ میرا رتبہ، نہ میری پہچان، بس میرے اعمال، وہی میرے ساتھ ہیں۔ پھر میں اس لمحے کا تصور کرتا ہوں جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی۔ ہر انسان، پہلے، اب اور بعد میں آنے والا، سب اپنی قبر سے اٹھے گا۔ میں خود کو تصور کرتا ہوں ننگے پاؤں لرزتا ہوا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی ہیں، میری باری کا انتظار ہو رہا ہے۔ جب میرا نام پکارا جائے گا اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، تو کیا میں جواب دے سکوں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ کیسے بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی کس غفلت میں گزار دی؟ کیا میں اپنی نمازوں کے بارے میں صفائی دے سکوں گا؟ کیا میں یہ وضاحت دے سکوں گا کہ میں نے دل دکھائے، وقت ضائع کیا، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دی؟ کیا میں بتا سکوں گا کہ میں نے ان نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کیا جو مجھے بلا حساب میرے رب نے عطا کی؟ کتنی بار میں نے دنیا کو ترجیح دی اور اپنی آخرت کو بھلا دیا؟ کتنے مواقع تھے کہ میں بدل سکتا تھا مگر میں نے ٹال دیا۔ سچ کا سامنا، یہ سب کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ قبر حقیقی ہے، قیامت کا دن یقینی ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا لازمی ہے۔ سب سے ڈراؤنی بات بتاؤں کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے وہ دن کب آئے گا۔ شاید اب بھی آ جائے، اسی وقت آ جائے، جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں اسی وقت آ جائے۔ اب ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، چھٹیوں کی، کیریئر کی، لیکن ہم سب اس سے زیادہ یقینی چیز کی تیاری نہیں کرتے جو موت ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں؟ کہ میں واقعی اللہ کا وہ بندہ ہوں جیسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا میں ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، انسانیت کے لیے اچھا انسان ہوں؟ اگر میری زندگی کا حساب آج شروع ہو جائے، کیا میں شرمندہ ہو جاؤں گا یا سر اٹھا بھی سکوں گا؟ ان باتوں کا اکثر جواب آتا ہے نہیں، میں تیار نہیں ہوں۔ جواب دل کو چیر دیتا ہے، مگر یہی احساس، یہی پچھتاوا توبہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ یا رب العزت، اسلام کی، ہمارے دین کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں خوف اور امید کے درمیان رکھتا ہے، اللہ کے عدل اور اس کی رحمت کے بیچ میں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہو۔ اور میں کیسا رہا؟ اس دنیا کو ہی اپنا اصل گھر سمجھتا رہا۔ میرا اصل سفر تو آخرت کی طرف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو. پھر میں کیسے سمجھ بیٹھا کہ مجھے یہ مزہ نہیں چکھنا. اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اس سے بھی دیکھے گا. یہ آیت مجھے ہلا کر رکھ دیتی. ایک مسکراہٹ، ایک بات، ایک نظر، سب کچھ حساب میں ہے، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا. مگر اسی قرآن میں اللہ کی رحمت کی پکار بھی ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانب پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. یا رب العزت، یہی میری امید ہے. میں ابھی زندہ ہوں، ابھی وقت ہے، ابھی پلٹنے کا دروازہ کھلا ہے. پلٹ جاؤں، سچ کا سامنا کروں. نفسیاتی طور پر کسی بھی انسان کے لیے خود کو آئینے میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اپنی کمزوریوں، غلطیوں، گناہوں کو تسلیم کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن شاید یہی تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے. موت کا تصور میرے غرور کو توڑ دیتا ہے، مجھے جھنجھوڑ کے جگا دیتا ہے، میری ترجیحات بدل دیتا ہے، دل میں سوال اٹھاتا ہے. اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں تیار ہوں؟ جب میں قبر اور قیامت کا تصور کرتا ہوں، دنیا کی چمک دمک، جھگڑے، نفرتیں، لالچ سب بے معنی لگتے ہیں. ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے، میرا رب، میری حقیقت. خود احتسابی کرتا ہوں. ہر دن کے آخر میں خود سے سوال اب کرتا ہوں، کیا میں نے آج اللہ تعالیٰ کو راضی کیا یا ناراض کیا؟ نماز صرف فرض نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، دل کا سکون ہے. کوشش کرتا ہوں کہ نمازوں میں زیادہ دل لگا سکوں. جس کا بھی دل دکھایا اس سے معافیاں مانگی ہیں اور مانگ رہا ہوں. جس سے بھی ناراضگی ہے اسے معاف کر چکا ہوں. کسی کی بھوک مٹا سکوں، کسی کا قرض چکا سکوں، کسی کے لیے دعا کر سکوں، کسی کی کسی بھی طریقے سے مدد کر سکوں تو شاید میری بخشش کا کچھ سامان ہو سکے. میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میں گناہوں کو معمولی بھی نہیں سمجھ سکتا. کس طرح سمجھوں؟ وصیت بھی لکھ چکا ہوں، قرض کوئی نہیں، دل اپنا صاف کر چکا. اور واقعی اب میں ہر دن ایسے جینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دن میرا شاید آخری دن ہو. ایک دن آئے گا جب لوگ میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے، میرا جسم دھوئیں گے، مجھے کفن میں لپیٹیں گے، قبر میں اتاریں گے، مٹی ڈالیں گے، دعائیں کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے. میں رہ جاؤں گا اکیلا. تب پتہ چلے گا کہ میری زندگی کی اصل قیمت کیا تھی. تب دل کرے گا کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی، کاش میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو گیا ہوتا. مگر ابھی بھی آج میرے پاس وقت ہے. آج میں سجدہ کر سکتا ہوں، آج میں اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، آج میں رو کر معافی مانگ سکتا ہوں، آج میں اپنی راہ بدل سکتا ہوں. میں یہ باتیں دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، خود اپنے دل کے لیے کر رہا ہوں. واپس پلٹ آئے نفس اس سے پہلے کہ تجھے لوٹا دیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، میرے گناہ معاف فرمائے، اور جب میرا وقت آئے تو میں اس کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. آمین یا رب العالمین. آپ سب سے بھی
ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں میری بخشش کے لیے، مجھے میری ہدایت کے لیے دعا ضرور کیجیے۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت کچھ ہے، لیکن شاید کہا نہیں جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔